السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بہت ہی قدر و احترام اور محبت کے لائق تمام سامعین اور سامعات، میرے عزیز نوجوانوں، یہ جو آج کا موضوع ہے اذن لن یضیعنا اللہ، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کلمات میں عزیمت کا، حوصلے اور ہمت کا ایک سمندر ہے جو اس کوزے میں بند کر دیا گیا۔ یہ انقلاب آفرین حوصلہ بندانہ جملہ ایک خاتون کی زبان سے نکلا تھا۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو چیز مشہور کر دی گئی ہے کہ عورتیں کم ہمت ہوتی ہیں، ان کا تو نام ہی رکھ دیا گیا ہے صنف نازک۔ لیکن یہ جملہ ایک ایسے موقع پر ایک خاتون کی زبان سے نکلا تھا جب اس کے شوہر، بہت چاہنے والا شوہر، اس کو اچانک بغیر کچھ بتائے ہوئے بالکل بے آب و گیاہ وادی میں تنہ تنہا چھوڑ کر چل پڑا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو، آپ سب کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانیوں کا ایک تسلسل ہے۔ عام طور سے ایک ہی قربانی یاد کی جاتی ہے قربانی کے دنوں میں، لیکن ان کی زندگی مسلسل قربانی سے ہی عبارت تھی۔ سب سے پہلے تو باپ کی محبت سے ان کو اپنے آپ کو محروم کر لینا پڑا، محرومی کو قبول کر لینا پڑا۔ جس وقت انہوں نے توحید کی دعوت دینی شروع کی اور اپنے باپ کو ہی توحید کی دعوت دی، سمجھایا ان کو بہت ہی احترام کے ساتھ، تو باپ نے دھمکی دی، لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، لنچنگ کر دوں گا، اور دفع ہو جاؤ میرے پاس سے۔ ان کا جواب تھا اپنے باپ کو کہ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ کتنا زبردست اشارہ ہے کہ نفرتوں کا جواب نفرتوں سے نہیں دیا جاتا، محبتوں سے، خیر خواہی سے دیا جاتا۔ تو پہلا لفظ جو تھا اس جوابی جملے کا وہ تھا سلام علیکم، اور دوسرا جملہ تھا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے اس لیے کہ اس کا تو معاملہ میرے ساتھ بہت ہی شفقت اور
رحمت کا، انہ کان بی حفیظ۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو میں اپنے رب کو اور حق کو تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ سب کو اور آپ کے من گھڑت دیوتاؤں کو، معبودان باطل کو، ان سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر وہ چلے گئے۔ آپ کو بات یقیناً یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ باپ کو چھوڑ کر آپ کے سائے سے جیتے جی اپنے آپ کو محروم کر لینے کا فیصلہ کر، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اہل وطن دشمن جاں ہو گئے، اور اب ان جان ہی کی قربانی کا مرحلہ پیش آ گیا۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ مختصر بات یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، اور پھر اس عجیب و غریب تاریخ ساز واقعے کے بعد ان کو وطن بھی چھوڑ دینا پڑا۔ ارض بابل چھوڑ کر وہ ارض فلسطین و کنعان میں جا کر بس گئے، صرف اس حق اور مشن کی وجہ سے جو انسانیت کی خیرخواہی میں وہ اپنے علاقے کے اندر جس کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، اور انسانیت کو وحدت کے ایک مرکز پر اور توحید کے ایک نقطے پر لانا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بنیادی حقیقت سمجھنے کی ہے کہ معاشرے کی جو اتحاد ہے اس کی بنیاد ہو سکتی ہے عقیدہ توحید، رب کی بھی وحدت، ماں باپ کی بھی وحدت، اور اللہ کی طرف سے اتارے گئے دین بھی ہمیشہ سے ایک رہا ہے۔ یہ توحید کے 3 مرکزی نقطے ہیں، اور انہی کے عظیم ترین داعی تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ تہذیب کے بانی تھے۔ پھر جب وطن بھی چھوڑنا پڑ گیا تو بڑھاپے میں وطن میں جا کر بڑھاپے میں پہلا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ کیا خوشی کا موقع ہو! لیکن بچے کی پیدائش کی جلد ہی بعد ان کو حکم ملا کہ بس اب اس بچے کو اور اس کی ماں کو جا کر اس بے آب و گیا وادی میں، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ ایمان، عبدیت، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اور مصلحت نہیں پوچھی انہوں نے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اسی کو تو اسلام کہتے ہیں۔ نہیں پوچھا کہ کیوں یہ بچے کو وہاں چھوڑا ہوں، ماں کو چھوڑا ہوں، اس کی ماں کو چھوڑا ہوں، کون دیکھ بھال کرے گا؟ کچھ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، روانہ ہو گئے، وہاں پہنچا دیا۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کسی اور کا تو کیا گھر ہوتا، اللہ کا گھر بھی اس شکل میں موجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا وہاں، کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی ایک متنفس نہیں تھا۔ اور اچانک کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دی۔ اب جو بیوی نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا۔ اب بیوی بھی تو کس قدر عالی مقام تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ جو ادا ہے کہ اب میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مرضی سے نہیں جا رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے حکم، ان کو حکم ملا ہے، اس لیے اب یہ میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، بس رواں دواں ہے۔ تب سمجھدار اور وفاشار بیوی نے اتنا پوچھا کہ آپ اتنا بتا دیں
کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں؟ تو صرف اشارہ کر دیا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے ہی جا، اپنی مرضی سے نہیں جاتا. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے. بس اس وقت اس عظیم خاتون کی زبان سے وہ جملہ نکلا تھا اذن لن یضیعنا اللہ، کہ بس اگر یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اب میں یقین سے کہتی ہوں نہیں، کہ اب اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ ہمیں اب ضائع نہیں ہونے دیں گے. کیا جملہ ہے، کس قلبی کیفیت سے نکلا ہوگا، کس نفسیاتی کیفیت سے نکلا ہوگا. ماں، بیوی، عورت، ذرا سوچیں کہ اس موقع پر ایک عورت کی زبان سے یہ جملہ. ہاں، ایمان و یقین نام ہی اس کا ہے. وہ کسی مرد کے سینے میں اترتا ہے تب، عورت کے سینے میں گھر بساتا ہے تب، ایک جوان کے سینے میں اترتا ہے تب، ایک بوڑھے کے سینے میں اترتا ہے تب. وہ عجیب انقلاب پیدا کر دیتا ہے. ایک حوصلہ، ایک ہمت، ایک توکل، ایک یقین اپنے رب کی قدرت پر، اپنے رب کی طاقت پر. اس لیے کہ جس رب پر ایمان لاتے تھے وہ لوگ، وہ رب عام خداؤں کی طرح ایک خدا نہیں تھا جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے. وہ ایک قدیر، عزیز الحکیم، جبار و قہار، قدرت والا، طاقت والا ایسا رب ہے. اور قربانیوں کا سلسلہ یہاں پر مکمل نہیں ہوا، یہ تو چلے گئے چھوڑ کے. اب ماں، ذرا دیکھیں یہ ماں کیا ہے، یہ خاتون کا کردار کیا سامنے آیا ہے، اور کیا کنٹریبیوشن رہا ہے ہر دور میں عورتوں کا. ہر انقلاب کے پیچھے، ہر وہ بہار جو انسانیت نے دیکھی ہے اس کے پیچھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف مردوں کی قربانیوں کا حصہ رہا. ہمیشہ عورتوں کا کنٹریبیوشن رہا ہے. اب جو کھجور اور روایات کے مطابق تھوڑا سا پانی چھوڑ کر گئے تھے، جب وہ ختم ہو گیا، اب بچے کی بھوک، پیاس اور بھوک خود اپنی عجب کیفیت تھی. ماں کی مامتا مجبور کرتی تھی کہ بچے کو ذرا سا سایا، لٹایا، اور جا کر میں پہاڑیوں پر چڑھ کر دیکھوں تو اونچائی سے شاید نظر آئے کوئی آنے والا قافلہ، کوئی زندگی کے کچھ آثار. کسی طرح میں کپڑا ہلا کر اشارہ کر کے کسی کو بلاؤں. اب وہ جب اوپر ایک پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کچھ دیر کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہیں، تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ بچے کو اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں، خدا جانے کوئی کیڑا، کوئی جانور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور نقصان پہنچا دے. تو پھر اترتی ہیں. بچے کو لے کے تو اوپر رہنا ممکن نہیں تھا. پھر بچے کی دیکھ بھال کر کے تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزار کر پھر جب موقع ملتا ہے جو دوسری پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، اور اس طرح بار بار چڑھ رہی ہیں اور اتر رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں. یہاں تک کہ جب 7 چکر ہو جاتے ہیں اور وہ کس کیفیت میں ہوں گی، اب کی جو آ کر دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بچہ جو ہے جہاں پر لیٹا تھا وہاں اس کے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، پانی بہ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس بندی کی اس قربانی کو کس طرح قبولیت بخشی ہے.
کہ یہ طے کر دیا کہ قیامت تک جو شخص بھی یہاں پر آئے گا، حج یا عمرہ کرے گا، وہ نبی ہو یا ولی ہو یا عام انسان ہو، اس کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میری اس بندی کے نقش پا پر وہ سر کے بل دوڑے نہ۔ یادگار بنا دیا۔ لوگ یادگاریں جس طرح بناتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کس طرح کی یادگاریں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یادگار بنائی ہے کعبے کی شکل میں، مقام ابراہیم کی شکل میں، حجر اسود اور مطاف کی شکل میں، صفا و مروہ کی سعی کی شکل میں۔ اللہ نے یادگار بنائی ہے زمزم کی شکل میں، اللہ نے یادگار بنائی ہے منی کی شکل میں، عرفات کی شکل میں، رمی جمرات کی شکل میں، مزدلفہ کی شکل، یہ سب یادگاریں ہیں خاندان ابراہیمی کی۔ اصل میں ایک خاص سبق ہے جو مجھے اور آپ کو لینا چاہیے کہ دیکھیں جب جاہلیت معاشرے پر چھا جائے تو ہلکی پھلکی سی کوششوں سے، کچھ مضامین سے، کچھ سیمیناروں سے، کچھ تقریروں سے، کچھ وعظ و نصیحت سے کام نہیں چلا کرتا۔ جاہلیت سے انسانیت کو نکالنے کے لیے زبردست قربانی دینی پڑتی، مٹا دینا پڑتا ہے اپنی ہستی کو۔ یہی سبق ہے جو آج ہم کو اس واقعے سے لینا چاہیے۔ آج جاہلیت دوبارہ پوری زندگی پر چھا گئی ہے، پوری دنیا پر چھا گئی، اور یہ واقعی ایک پڑھی لکھی جاہلیت ہے۔ میں اس وقت اس کی گنجائش تو نہیں پاتا کہ موجودہ تمدن کو، موجودہ تہذیب کو، اگر اس کو تہذیب کہنا درست ہو، موجودہ نظام ہائے زندگی کو، ان کو جاہلیت کے علاوہ کسی اور لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ پچھلی جو جاہلیت تھی وہ جہل بسیط، یعنی وہ ان کو دعویٰ بھی نہیں تھا اس بات کا کہ ہم دانشور لوگ ہیں، ہم تعلیم یافتہ ترقی پسند لوگ ہیں، ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم سوشلسٹ لوگ ہیں، ہم مساوات کے علم بردار ہیں، حقوق انسانی کے محافظ ہیں۔ یہ اس قسم کے الفاظ وہ اپنے بارے میں نہیں بولا کرتے تھے۔ وہ تو خود ان کا نمائندہ شاعر کہتا تھا کہ الا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاہلین، ہمارے ساتھ کوئی جاہلیت والا برتاؤ نہ کرے، اگر کرے گا تو ہم جاہلوں سے بڑھ کر جاہل بن کے دکھائیں گے۔ لیکن آج کی جاہلیت بہت خطرناک اور پیچیدہ اور تہ در تہ جاہلیت ہے، اور بلا شبہ اس جاہلیت کے ایک بار پھر انسانیت کو نکالنے کے لیے وہی شان ابراہیمی کی ضرورت، خاندان ابراہیمی کو اپنا اسوہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہی جرت، وہی حوصلہ، وہی تقوی اور توکل، وہی اللہ کی معرفت و پہچان، وہی وہ قلبی اور نفسیاتی کیفیت جو سرشار رہتی ہے انسانیت کی محبت سے بھی، اور اللہ کی اشاروں پر سب کچھ لٹا دینے اور مٹا دینے۔ ایک کمٹمنٹ چاہیے اپنے مشن کے ساتھ، زبردست کمٹمنٹ۔ یہی کمٹمنٹ کی تعبیر تو کرتا ہے وہ ترانہ ابراہیمی، وہ دعائیں ابراہیمی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت۔
میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ کیا مطلب اللہ کے لیے؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لٹا دینے اور مٹا دینے کے لیے۔ میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہے پیغام اذا لن یضیعنا اللہ کا۔ جب سارے امتحان دیتے چلے گئے اور سب رکاوٹیں پار کرتے چلے گئے اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، قدم قدم پر قربان۔ اب اس سوچیے ذرا، یہی بچہ جو شیر خوار تھا، جب یہ بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ اب یہ اپنے باپ کا سہارا بنے، تو اب عجیب حکم ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ حکم کیا، اشارہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو قربان کر دو۔ تو ماں بھی تیار، باپ بھی تیار، اور وہ بیٹا بھی تیار۔ اور کس طرح تیار ہے؟ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، اللہ کا حکم آپ کو ہے مجھے ذبح کرنے کا، بس کر گزریے، اور آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ اور کیا عرش الہی پر کیا ہوا ہوگا، ہم اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت کو، کہ جب باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور روایات کے مطابق جانور کی طرح باقاعدہ ہاتھ اور پیر باندھ دیے باپ نے، اور چھری چلانی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے پکار آتی ہے الآن صدقت الرؤیا۔ ابراہیم، اسماعیل کی جان لینا مقصود نہیں تھا، بس دنیا کو دکھانا تھا کہ میرا دوست کیسا ہے۔ محبت کے لیے ایک اسوہ کاملہ مجھے دنیا کو دکھانا تھا کہ ایمان کی حقیقت اور اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ فلما اسلم، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، سب کچھ لٹا دینا، بس یہ دکھانا چاہتا تھا، تاکہ میں تو جانتا تھا کہ تیرے دل کے اندر یہ کیفیت ہے، لیکن میں اس کو دنیا کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا چاہتا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه۔ ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو، سب کو، کہ کتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، کتنی قربانی اپنے مشن کے لیے دینی چاہیے، انسانیت کو جاہلیت سے نکالنے کے لیے کتنی قربانی دینی چاہیے، دنیا میں امن و انصاف کے قیام کے لیے کیا جدوجہد کرنی چاہیے، دنیا کو ہر قسم کی جاہلیت سے نکالنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہم تو ذرا سا کچھ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کر دیا۔ ہمیں بار بار ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ابھی عشق امتحان اور بھی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ تم کہاں رکے ہو؟ تم 5 وقت کی نماز پڑھ کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے سب کچھ کر دیا؟ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا پیغام۔ اس جاہلیت سے اپنی انسانی برادری کو نکالنے کے لیے انسانیت سے محبت کی بھی ضرورت ہے، شدید محبت کی ضرورت۔ اپنی ذمہ داری کا احساس، ہماری ذمہ داری ہے کیا، ہم آن ڈیوٹی ہیں، سینس آف ریسپانسبلٹی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جو رشتہ ابراہیم کا اپنی قوم سے تھا اور جو تمام انبیاء علیہ السلام کا اپنی اپنی قوموں سے تھا، وہی رشتہ امت محمدیہ کا اقوام عالم کے ساتھ، وہی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں نبیوں کا رشتہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ، ان کے اس زمانے کے مخاطب لوگوں کے
ساتھ جس لفظ سے تعبیر کیا ہے، ہمارا اور آپ کا یعنی امت رسول کا رشتہ اقوام عالم کے ساتھ رشتہ بیان کرنے کے لیے بھی اللہ نے اسی لفظ کو پسند فرمایا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ عربی زبان بہت ہی رچ لینگویج ہے، وہ مغربی زبانوں کی طرح بہت غریب زبان نہیں ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مغرب کی زبانیں یہ تو زکوٰۃ کی مستحق ہیں، اور عربی زبان صاحب نصاب زبان ہے۔ میں اس وقت اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ تو الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے عربی زبان میں، اور اللہ کے ذخیرے الفاظ میں تو کسی کمی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے چنا جو رشتہ ان کے درمیان، ان کے مخاطب قوم کے درمیان تھا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے چنا ہمارے اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے جو اقوام عالم کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ شہادت علی الناس کا ایک عجیب غریب تعبیر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں محبت بھی چاہیے، جرت بھی چاہیے، حوصلہ چاہیے، خطرے مول لینے کی صلاحیت چاہیے، اللہ پر یقیناً بھروسہ چاہیے، اللہ کی مدد پر یقین چاہیے، آخرت کا شوق، جنت کا شوق چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر، جو میں نے ابھی آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا کہ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ۔ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم، ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف بات کرتے ہوئے کہا تھا، ہم تم سب سے بیزار ہیں اور تمہارے ان باطل دیوتاؤں سے بیزار، ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، اور ہم تو یہاں تک اعلان کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی ایک طرح سے دشمنی ہمارے تمہارے درمیان قائم ہو چکی ہے، جب تک کہ تم ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرو گے، ہمارا تمہارے درمیان یہ رشتہ، یہی رشتہ قائم رہے گا، محبت اور اخوت کا رشتہ نہیں قائم ہو سکتا۔ تو یہ ایک مضبوط موقف، ایک زبردست کمٹمنٹ، صراحت بھی، جرت بھی، ظاہر ہے کہ ہر چیز اس کے موقع محل پر ہی استعمال ہوگی، لیکن یہ بھی خاندان ابراہیمی کا ایک اسوہ ہے جو اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جس جاہلیت میں انسانی برادری دوبارہ پھنس گئی ہے، امت مسلمہ کے ہاتھ سے خود ہمارے اپنے قصوروں کی وجہ سے اقوام عالم کی قیادت کا منصب نکلا، اور ہم جو معزول کیے گئے، اس سے جو انسانی برادری کا نقصان ہوا کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آ گئی، ان پر کیا تبصرہ آج کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ ہماری کنواری دوشیزاؤں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ بوڑھے ماں باپ کا احترام باقی رہا، نہ غریبوں کا کوئی خیال باقی رہا، نہ کسانوں کا، نہ مزدوروں کا، نہ محروموں کا۔ یہ درد چند خاندانوں کے ہاتھ میں دنیا کی باغ ڈور آ گئی ہے۔ کیا حال ہے معاشی نظام کا سوائے ایکسپلوٹیشن کے، کیا کیفیت ہے پولیٹیکل سسٹم کی سوائے ظلم و جبر کے۔ نام چاہے جتنے خوبصورت رکھ لیے جائیں، لیکن خوبصورت ناموں سے حقیقت تو نہیں بدلا کرتی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ایک
زبردست ہمت والی نوجوان نسل کی ضرورت ہے، جو کمیٹڈ ہو اپنے مشن کے لیے، جو انسانیت سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہو اور روحانی اور مادی اور ہر پہلو سے انسانیت کی ترقی کے لیے جان کی بازی لگا دینے کو تیار۔ اسلام آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے اور سب کے لیے چاہتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں چاہتا، سب کے لیے رحمت للعالمین کا پیغام ہے۔ اور کیا رشتہ ہے محمد رسول اللہ کا خاندان ابراہیمی کے ساتھ، آپ غور تو کریں کہ ایسا امر بنایا ہے اور ایسا جوڑا ہے ان دونوں کو کہ ہمیں جو درود سکھایا گیا خاص طور پر نماز میں پڑھنے کو، اس میں ہم کو بار بار ہم سے کہلایا گیا کہ تم جب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو تو ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی درود بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اتنا باہم مضبوط ہے رشتہ، اور اسی لیے تو کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہیں ابراہیم کے نقش قدم پر چلنا ہے، ملت ابراہیمی ہی کا اتباع کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت محمدی ملت ابراہیمی ہی کو زندہ اور مکمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ اصول جو ہیں زندگی کے، ان کے مجموعے کا نام ملت ہوا کرتا ہے، اور ان اصولوں کے روشنی میں جو جزوی قوانین بنتے ہیں ان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو شریعت محمد کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، ملت محمد کی طرف منسوب نہیں ہے، ملت ابراہیم کی طرف منسوب۔ اور اللہ کے رسول نے حج اپنے تاریخی مقامات کے لیے نہیں ہم کو سکھایا، ابراہیم علیہ السلام و خاندان ابراہیم علیہ السلام کے جو مرکزی تاریخی مقامات تھے انہی کا حج ہم سے کروایا۔ تو یہ جو مذاکرے آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور ان کو بامقصد بنائے کہ ہمارے اندر وہ روح ابراہیمی، وہ مزاج، وہ عشق، وہ محبت، وہ توکل، وہ ولولہ، وہ حوصلہ، وہ جوش، وہ استقامت، وہ فنائیت کا جذبہ، وہ اپنے آپ کی ہر چیز کو حق کی خاطر قربان کر دینا، ایثار کا مزاج، یہ مزاج ہمارا بنے۔ اس کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں کثرت ذکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم کو گہرے علم کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن سے تقویت پہنچتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے گھرانے کی بہت فکر کریں، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، ان کی تربیت کی فکر، ان کی ذہن سازی کی فکر، ان کے کردار سازی کی فکر، بار بار ان کے سامنے ان عظیم ہستیوں کے واقعات سنائے جائیں، یہاں تک کہ وہ بچے ہمارے انہی کو رول ماڈل بنائیں، کھلاڑیوں کو نہیں، ناچنے گانے والوں کو نہیں، سطحی قسم کے لوگوں کو نہیں، سیاسی تماشا دکھانے والوں کو بھی نہیں، دنیا کے چند بڑے سرمایہ داروں کو بھی نہیں، انبیاء علیہ السلام کو، اولو العزم انبیاء علیہ السلام کو، ایک ایک بچہ ہمارا انہی کو اپنا رول ماڈل بنائے۔ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے علم کو اور اپنے قلب کو روشن کر رکھیں، کثرت مطالعہ کریں، اور بچوں کے ساتھ بچوں کو شعوری اور غیر شعوری طور پر ان کے دل میں انبیاء علیہ السلام کی محبت اور عظمت کا کہ ایسی تخمریزی کریں کہ وہ بچے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کلمات میں نے عرض کیے یہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے اور کافی ہوں گے۔ مجھے نہیں اندازہ ہے کہ زیادہ وقت مجھے نہیں لینا چاہیے، شاید کچھ سوال جواب کا بھی شاید کوئی حصہ رکھا گیا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر موضوع سے متعلق کچھ سوالات بھی میرے سامنے آئیں۔ آپ سب سے میں اپنے لیے دعاؤں کا طالب محتاج ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرنے کی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند۔ آپ کی جو طلبہ کی تنظیم ہے، میری دلی دعا ہے کہ وہ مقاصد حاصل ہوں
اور آپ بڑی سی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو خاص طور پر آپ ان عزائم ان کے سینوں میں بھر دیں جن عزائم کی آج ملت اسلامیہ کو بھی ضرورت ہے اور ہمارے ملک کو اور انسانی برادری کو بھی ضرورت ہے۔ ایک نسل چاہیے اپنے آپ کو قربان کر دینے والی، ایک نسل چاہیے، خدا ایک نسل چاہیے، ایک نسل سے کم میں کام نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ تو کھڑے ہوں ہمارے اندر کہ وہ کہیں کہ ہر تمنا ہمارے دل سے رخصت ہو گئی، ہمارے نوجوانوں کے مقاصد جلیل ہو جائیں اور ہمارے نوجوانوں کی تمنائیں قلیل ہو جائیں اور وہ بہت بلند مشن کے لیے جینے کو اور مرنے کو خاندان ابراہیمی کی طرح اپنا راستہ بنا لیں، اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں اس خاندان ابراہیمی کو، اور خاص طور پر ہماری بچیاں اور خواتین جو آج کے اس عنوان کی مخاطب اولی ہیں، اِذَن لَيُضَيِّعْنَ اللَّهُ، کیونکہ یہ جملہ، یہ تاریخ ساز انقلاب آفری جملہ، یہ جرأت مندانہ جملہ، یہ کسی نبی کی زبان سے نہیں نکلا تھا، یہ کسی مرد کی زبان سے نہیں نکلا تھا، یہ جنگل بیابان میں اکیلی چھوڑی جانے والی اس بیوی کی زبان سے اس وقت نکلا تھا جس وقت اس کے شوہر اللہ کے اور صرف اللہ کے حوالے اسے کر کے جا رہے، اور وہ عورت چونکہ اللہ کو پہچانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، بے شک ہم انسانوں کو تدبیریں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے وہ پہاڑوں پر دوڑتی بھی رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑی سی دوڑ بھاگ ان کی اور دعا اس کے بعد اپنی قدرت دکھا دی، کیونکہ یہ اس اللہ کا اصول ہے کہ میرے بندوں اور بندیوں، تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ جب تم کر گزرو گے تو پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو صرف میں کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو وہ میں تب کر کے دکھاؤں گا جب کہ تم وہ کر لو گے جو کہ تم کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یہ تھے خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب۔ مولانا صاحب انشاءاللہ ابھی ہمارا تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور ناظرین آپ لوگ اپنے اپنے پارٹیسپینٹس سے گزارش ہے کہ جو بھی اپنے اپنے سوالات ہیں چیٹ باکس میں بھیجیں، انشاءاللہ ہم وہ سوالات مولانا سے کریں گے۔ ایک سوال مولانا آیا ہے لڑکیوں کی طرف سے کہ آپ نے جامعہ کے طالبات کے خطاب میں اس میں ہمت اور شجاعت کی بات کی ہے، ہم لوگ ہمت اور شجاعت کیسے پیدا کریں؟ کچھ عملی اقدام بتائیے۔ آپ نے تو میرے لیے جواب آسان کر دیا، اس لیے کہ جامعہ کی طالبات نے تو ہمت اور شجاعت کا عملی ثبوت دے دیا تھا، بہت جواب آسان ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو پہل کر کے واقعی ہمت اور شجاعت کا ثبوت دے دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی وہ ذکر کیا ہے کہ نہیں کہ میں جب خود اپنی زخمی بچیوں کو دیکھنے اسپتال گیا تھا تو ان میں سے ایک بچی جو سر سے پیر تک زخمی تھی، اس نے مجھ سے ایک ایسا جملہ کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ میں ہفتوں ایک روحانی کیفیت مجھے اس جملے سے حاصل رہی۔ اس نے کہا کہ مولانا میں کبھی نماز نہیں پڑھتی، کبھی گھر جاتی تو ماں باپ کے یا کسی کے ڈر سے کچھ پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ میں نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی، لیکن جس دن سے پولیس کی لاٹھیاں میں نے کھائی ہیں مولانا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج اس وقت سے اب تک میری تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ یہ اسپتال میں پڑی ہوئی بچی نے مجھ سے کہا یہ شجاعت، یہی تو ہے بہادری، یہی تو ہے حوصلے، اور اب ضرورت ہے اس بات کی، اب بالکل ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے کہ ظلم بہت بڑھتا جا رہا ہے،
اور ہمیں اس ظلم کے مقابلے کے لیے اور پورے ملک کو، کروڑوں انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہمیں سخاوت کی بھی ضرورت ہے، شجاعت کی بھی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک پارٹیسپینٹ سوال کر رہے ہیں، جب کبھی ہم زندگی میں نا امیدیوں میں گھر جائیں تو اس وقت اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ اس ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا؟ جب دیکھیں ناامیدی جب آنے لگے تو آپ قرآن مجید پر غور کیجیے۔ قرآن مجید میں ہر صفحے میں آپ کو ایسے واقعات کے تذکرے ملیں گے جو واقعات نا امیدی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان واقعات کے سچے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور وہ واقعات زیادہ تر اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ حتی اذا استیأس الرسل، کہ جب نبی تک مایوس ہونے لگتے تھے، ایسے حالات بھی آتے تھے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ قرآن سے رجوع کیجیے۔ قرآن مجید میں وہ واقعات خاص طور پر پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے دل کو امید اور حوصلے سے بھرے گا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے دل کو سے نا امیدی کو ہمیشہ کے لیے شاید رخصت کر دے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ کیا بگاڑ پائی تمام طاقتیں، نمرودی طاقتیں، فرعونی طاقتیں کس موسیٰ کو نقصان پہنچا پائیں۔ قرآن مجید ہم سے صاف کہتا ہے کہ مقابلے کے میدان میں جب تم جمو گے تو تمہارے جو دشمن ہیں، شیطان کے دوست، وہ تم کو تکلیف تو کچھ پہنچا دیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى۔ تو یہ چیزیں ہمارے دل کو حوصلے سے بھرتی ہیں۔ اور اللہ کو یاد کرنا، یہ بار بار نمازیں کیوں پڑھوائی جاتی ہیں؟ بار بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر ہم نمازیں ذرا حضوری کے ساتھ پڑھنے لگیں تو ہر وقت قلب کے اندر ایک ہمت اور حوصلے کی ایک مقدار مینٹین رہتی ہے۔ تو نماز ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسی لیے کہا گیا تھا کہ نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو، قرآن مجید کی تلاوت، تاریخ کے اہم واقعات کو یاد کرنا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے قرآن میں رسول اللہ سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کو یاد دلاتے رہا کرو، تاریخ کے ان واقعات کی یاد دلاتے رہا کرو جن واقعات سے اللہ کی قدرت اور سنت سامنے آتی ہے۔ یہی طریقے ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی مایوسیوں سے نکلنے کے۔ جی جزاک اللہ۔ نوجوانوں میں مطالعے کا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کیا مشورہ دیں؟ ہاں، یہ تو بھائی نہ چھیڑتے، یہ موضوع تو اچھا تھا۔ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے۔ میں تو پچھلے 30-35 سال سے اس کا شکوہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک میں گستاخی کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم اگر ہے تو شاید اب مسلمان۔ یقین یا یاد رکھیے، آپ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر کو امپریس نہیں کر سکتے اگر آپ کا مطالعہ وسیع اور گہرا نہیں ہوگا، اگر آپ کی سمجھ گہری نہیں ہوگی، آپ اپنے بچوں کو کنوینس نہیں کر سکتے۔ اتنے سوالات آج کل کا جاہلی معاشرہ ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا، آپ کی سمجھ میں گہرائی نہیں ہوگی تو آپ اشکالات کے جواب نہیں دے سکتے۔ تو علم اور ذکر، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے مطالعہ کرنا۔ اور یاد رکھیے، یہ علم ہے، یہ قلم اور کتاب سے جڑا ہوا ہے۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور نون والقلم وما يسطرون، اللہ نے قلم کی قسم کھائی اور قلم کے ذریعے لکھی ہوئی عبارت کی قسم کھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پڑھنے اور لکھنے سے مناسبت نہیں ہے، اب وہ علم حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے اس کے پاس؟ جس کو مناسبت نہیں ہے، جس کو وحشت ہے پڑھنے سے اور لکھنے سے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ علم سے محروم رہے۔ تو مطالعے کی عادت ڈالیے
اور ہمارے اسلاف نے کیسے مطالعہ کیا ہے، کبھی موقع ملے گا تو مجھ سے سنیے گا کہ مطالعہ، یا کسی اور سے سنیے گا کہ مطالعہ کس طرح کرتے تھے ہمارے اسلاف، کتنی کثرت سے مطالعہ کرتے تھے. تو بھائی آپ طے کر لیجیے، اپنا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنائیے. میں پریکٹیکل مشورہ دیتا ہوں، اور اس میں کتابوں کا انتخاب کسی ماہر سے کریں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ ڈائٹیشن سے آج کل انسٹرکشنز لینے پڑتے ہیں کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، تو وہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، میٹابولک سسٹم ہے، اس کا سب پہ رعایت کر کے آپ کے لیے وہ ڈائٹ پلان تجویز کرتا ہے. اسی طرح اس وقت اتنی مختلف قسم کی لٹریچر آ گیا ہے کہ کون سی کتاب پڑھنا عمر کے کس اسٹیج میں کس کے لیے مفید ہے اور کس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ کوئی ایکسپرٹ سمجھ سکتا ہے. تو آپ کسی کو اپنا مشیر بنائیے اور اس کے سامنے اپنی علمی جو آپ کی لیاقت ہے وہ کھول کر رکھ دیجیے. پھر وہ پرسکرائب کرے گا کہ آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، پھر یہ پڑھنا چاہیے، پھر یہ پڑھنا چاہیے، پھر یہ پڑھنا چاہیے. تو وہ کسی کے رہنمائی میں مطالعہ زیادہ مفید ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اگر کچھ بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس سے وہ اپنی ضروری غذا اخذ کر لے گا اور غلط افکار کو ریجیکٹ کر دے گا. جی جزاک اللہ. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ مسلمان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہیں، تو اس نفسا نفسی کے عالم میں جب لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جب ہم کو دعوت دیتے ہیں تو وہ کنونس نہیں ہو پاتے، ان کو کس طرح سے ہم کام کے لیے بلائیں؟ دیکھیے، یہ امید کرنا کہ جس سے بھی ہم بات کریں گے سب لوگ ہماری بات 100% مان لیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ امید تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اپنی ذات سے ایسا بن جانا چاہیے کہ ہماری بات میں زیادہ سے زیادہ اثر پیدا ہو. وہ اخلاق سے پیدا ہو، اخلاص سے پیدا ہو، خلوص نیت سے پیدا ہو، دعاؤں کی طاقت سے پیدا ہوتا ہے. علم کی جو کمک ہوتی ہے کہ جملے سے یہ میسج جاتا ہے کہ اس انسان نے بہت کچھ پڑھا ہے، تو ان چیزوں سے اثر پیدا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حالات کا جبر بھی ہمارے بہت سے لوگوں کو اجتماعی شعور عطا کر دے گا. وہ نفسی کی کیفیت سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں پھر انجوائے کریں گے اس زندگی کو جو صرف اپنے لیے نہیں جی جاتی بلکہ وہ اصل میں دوسروں کے لیے جی جاتی. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک مثالی باپ کی چند صفات بیان کریں. دیکھیے، جو سب سے بڑی مثالی باپ وہ ہے جو خود رول ماڈل بنے. بچے صرف نظریاتی نصیحتوں سے متاثر نہیں، اور اگر وہ قول و عمل میں تضاد دیکھتے ہیں تو اس کا نقصان، اس باپ کی نصیحتوں کا نقصان فائدے سے زیادہ پہنچتا ہے. بچوں کے سامنے نمونہ عملی پیش کرنا، اور بچے عکس کرتے ہیں اس سے. ان کے اندر جو کیمرے لگے ہیں، جو ریسیونگ انسٹرومنٹس ہیں یا ٹولز ہیں ان کے اندر فٹ، وہ الفاظ کا نہیں کیریکٹر کی تصویریں کھینچتے. تو سب سے بڑا مثالی باپ وہ ہے کہ جو خود ان چیزوں پر عمل کر رہا ہے جو اپنے بچوں سے چاہتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے کامیاب مثالی باپ، جس میں جو تربیت میں اکثر کامیاب ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں وہ کامیاب. ایک پارٹیسپینٹ سوال کر رہے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں کچھ کیا کرنا چاہیے ڈیلی بیسس پر؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہم کو مردوں کو نماز با جماعت کا اہتمام لازم ہے.
صرف نماز کی پابندی کافی نہیں، نماز باجماعت، ارکعوا مع الراکعین، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے۔ اور روزانہ تلاوت کا اہتمام، یہ تقویٰ دل میں اتارتا ہے، کچھ ذکر کا، کچھ مسنون دعاؤں کا کی پابندی کر، ان چیزوں کو خانقاہیت کی سے نہ جوڑا جائے، یہ خالصتاً قرآن و حدیث کی چیزیں اس قدر اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہ انہوں نے متعین کر رکھا تھا کہ روزانہ اتنا ورد کرنا ہے، اس کو محدثین اوراد کہتے ہیں، ورد کہتے ہیں، حدیث میں الفاظ آئے ہیں، تو یہ تک الفاظ آئے ہیں کہ اگر آپ اپنا روزانہ کا جو متعین شدہ معمولات ہیں وہ وقت مقرر پر پورے نہ کر پائیں تو کسی اور وقت میں پورے ضرور کر لیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ صحابہ اور رسول اللہ کی زندگی میں یہ سب نہیں تھا، یہ سب بات کے لوگوں نے کی، یہ بہت بڑی جاہلیت ہے، زبردست جہالت۔ بی بی فاطمہ آئی ہیں ایک خادم مانگنے کے لیے اور اللہ کے رسول ان کو سکھا رہے ہیں تسبیح فاطمی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ سکھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تقویٰ دیتی ہیں۔ پھر تقویٰ گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں، صرف نیکیاں کرنے کو نہیں کہتے۔ تو گناہوں کے اسباب جو ہیں ان سے جو بچے گا وہ گناہ سے بچ جائے گا، اور اگر کوئی گناہوں کے اسباب سے نہ بچا تو گناہوں سے نہیں بچ پائے۔ جی چراگاہ جو ہوتی ہے، جانوروں کو چراگاہ کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا، کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب، کیونکہ اگر قریب تک پہنچ گئے تو منہ مار دیں گے۔ یہ بھی حدیث کا باب ہے، من بطع حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، کہ جو شخص اپنے جانور کو چرائے گا کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب تک لے جا کر، تو پھر وہ جانور اس چراگاہ میں منہ مار دے گا۔ تو اگر ہم نے گناہوں کے اسباب سے اپنے کو نہ بچایا تو ہم سے گناہ ہو کر رہے ہیں، یہ ہے اصل میں چیز۔ اور انسان اگر کسی اچھے انسان سے دوستی کر لے اور تقوی والے کو ڈھونڈ کر اور اس کے ساتھ ذرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے تو اس کی کیفیت اندر منتقل ہوتی ہے، یہ فطرت ہے انسان۔ مولانا آخری سوال لے لیتے ہیں آپ، کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں کبھی وہاں، تو ہم نوجوانوں کے لیے اپنا کچھ تجربہ شیئر کریں کہ کیسے ہم شہداء علی الناس کی ذمہ داری ادا کر سکیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں جو نان مسلم لوگ ہیں، کولیگز، آپ ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن بنائیں۔ ہم مدرسے والوں کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں تو ملتے ہی نہیں ایسے اپنے کلاس میٹس وغیرہ، لیکن جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، کالجز کے لوگ ہیں، آفیسز کے لوگ ہیں، بزنس کے لوگ ہیں، ان کے تو مسلسل انٹریکشن ہوتا ہے۔ وہ انٹریکشن کی اگر آپ کی نیت بدل جائے گی نا، ارادہ، تو دھیرے دھیرے پھر خود بخود آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے، پھر ایسے چیزیں آپ ان کو بہت پیار محبت سے اپنے کیریکٹر سے بھی متاثر کریں گے، پھر کچھ باتیں چھڑیں گی۔ آج کل تو ٹاپک چھڑتے ہیں نا، اسلام تو موضوع بحث بنا ہوا ہے، تو بہترین موقع ہے کہ اگر آپ ذرا جو برننگ ایشوز ہیں یا کرنٹ ایشوز ہیں جو روزانہ چھڑتے ہیں، ان کے بارے میں جو اسلام کا نقطہ نظر ہے، میں مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس کی ترجمانی سیکھیں۔ ایک تو یہ مشورہ ہے میرا۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ ذرا سا اس ملک کی کیفیت حالت پر نظر ڈالیں۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم مظلوم ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہماری مظلومیت کی تاریخ تو ابھی 60 70 80 سال پرانی ہے۔ اس ملک کے تو اکثریت مظلوموں کی اکثریت ہے، تو ہم ان مظلوموں سے اپنے رشتوں کو جوڑیں
اور ان کی جو تاریخ ہے, جو بیکلاگ ہے, جو پورا بیک گراؤنڈ ہے, اس سے ذرا واقف ہیں. تھوڑا ہم کو لٹریچر پڑھنا ہوگا, ایسی کتابیں پڑھیں, مضامین پڑھیں کہ بھئی کیا ہی ہے یہ کیا ہوا یہ ملک میں, یہ جو آپریس کلاس ہے یا چھوت کہا جاتا ہے, جن کو انٹچیبل کہا جاتا تھا, تو آخر یہ کون لوگ تھے, یہ کب سے بنے, ان کے ساتھ کس نے یہ مس بہیو کیا, پھر ان کے درمیان جو تحریکیں اٹھیں ان تحریکوں کا کیا ہوا. تو یہ ہمارے انفارمیشن ہم کو ملے گی تو ہم کو پھر شیئر کرنے میں آسانی. تو یہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو ہمت دیں گی اور آپ کے لیے ایک راستہ کھولیں گے کہ آپ بات کر سکتے ہیں سکھوں سے. اگر آپ تھوڑا سا گرو نانک جی کے بارے میں پڑھ لیں گے کہ گرو نانک کا کیا تعلق تھا بابا فرید گنج شکر سے. گرو نانک نے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے ایک مسلمان صوفی کو کیوں بلایا تھا, گرو نانک مکے کیوں گئے تھے, گرو نانک بغداد میں جا کر بدعتوں کیوں رہے تھے, گرو نانک سیدنا عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے. اگر آپ آتھینٹک کتابیں پڑھیں اور ان کے ذریعے معلومات آپ کو حاصل ہوں تو آپ کو ایک کرسچن سکھ بھائیوں سے ڈائلاگ میں آپ کو آسانی ہو. اتنا سب کا حال ہے. جو او بی سیز ہیں ان کے لیڈرز کون تھے, جو ہمارے ملک میں ایس سی ایس ٹیز لوگ ہیں ان کے لیڈرز کون تھے, ان کے انہوں نے کیا لکھا ہے. اگر آپ وہ چیزیں پڑھ لیں گے تو آپ کو گفتگو میں بہت آسانی ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس کی بنیاد پر آپ مختلف کمیونٹیز سے بات چیت کر سکتے جی جزاک اللہ مولانا صاحب. ہاں, آپ کئی سارے ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں, آپ کو سلام بھی عرض کر رہے ہیں, اور اس پر زوم پر ہمارے ساتھ کئی سارے لوگ بنے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ فیس بک لائیو پر بھی کئی سارے لوگ اس وقت لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ کافی رات ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کیا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے. آمین. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور یہ بہترین موقع عنایت فرمایا. اب تو آپ ہی لوگوں کا دور ہے, نوجوانوں ہی کے لیے کی باری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حد قبول فرمائے. میرے لیے سب لوگ دعا کرتے رہیں, میں آپ سب کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں. جی آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین, جانے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے 2 اعلانات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ ہمارے ایس آئی او حیدرآباد کے واٹس ایپ نمبر پر کو سیو کر لیں. اگر پروگرام کے تعلق سے سجیشنز ہوں, ریویوز ہوں, آپ وہ بھیج سکتے ہیں. دوسری چیز, کل کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک بڑا ہی دلچسپ ہے. وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم شان قربانی, دا گریٹ سیکریفائس آف ابراہیم علیہ السلام. اس کو مخاطب کریں گے مشہور عالم دین مولانا رضوان پاشا قادری صاحب, جو کہ فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہے قرآن اکیڈمی کے, اور اس کے علاوہ بہت سارے دینی اور ملی خدمات وہ انجام دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ٹھیک 9:15 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.